السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 70 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ بدیع معنوی کی مختلف صنعتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ آج ہم بدیع معنوی کی 3 صنعتوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے توجیہ۔ توجیہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلام کو اس طرح لایا جائے کہ وہ دو مختلف اور متضاد صورتوں کا محتمل ہو۔ کلام اس طور پر پیش کیا جائے کہ وہ دو مختلف اور متضاد معانی کا محتمل ہو، اس میں دو متضاد معانی کا احتمال ہو، اور ان دونوں متضاد معانی کا احتمال یکساں اور برابر ہو، کوئی تفاوت، کوئی فرق نہ ہو۔ اسے توجیہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی کانے شخص سے آپ کہیں لیت عینیک سوا، کاش تمہاری دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں۔ کوئی کانا آدمی ہے، ایک آنکھ میں کمی ہے، تو آپ اس سے کہیں لیت عینیک سوا، کاش تمہاری دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں۔ آپ کا یہ کلام دو متضاد معانی کا محتمل ہے۔ آپ کا یہ کلام اس کانے شخص کے لیے دعا بھی ہو سکتا ہے اور بد دعا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی نیت دعا کی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ کاش تمہاری دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، یعنی جو آنکھ کانی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے اور دونوں یکساں ہو جائیں۔ اور بد دعا کا بھی احتمال ہے کہ کاش تمہاری دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، یعنی جو آنکھ صحیح ہے وہ بھی خراب ہو جائے تو دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں کلام یہاں دو متضاد معانی کا محتمل ہے اور دونوں کا احتمال یکساں اور برابر ہے، تو اسے توجیہ کہیں گے۔ علامہ سکاکی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو متشابہات ہیں، متشابہات قرآن بھی ایک اعتبار سے توجیہ کے قبیل سے ہیں۔ ایک جہت سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے ہیں اور ایک جہت سے توجیہ میں سے نہیں ہیں۔ چونکہ متشابہات قرآن میں مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے، مختلف وجوہ کا احتمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ متشابہات قرآن میں مختلف وجوہ کا، مختلف معانی کا احتمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے ہیں۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ متشابہات قرآن میں مختلف معانی کا، مختلف وجوہ کا احتمال تو ہوتا ہے، لیکن یہ احتمال برابر نہیں ہوتا، اس لیے کہ متشابہات قرآن کے مختلف معانی میں سے ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ تو اس جہت سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے نہیں ہیں کہ توجیہ میں یہ شرط ہے
کہ مختلف اور متضاد معانی کا احتمال یکساں اور برابر ہو، اور یہاں متشابہات قرآن میں مختلف وجوہ مختلف معنی کا تو احتمال ہے، لیکن متشابہات قرآن کے ان مختلف معانی میں سے ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے احتمال یکساں اور برابر نہیں رہا، تو اس اعتبار سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے نہیں ہے۔ اور متشابہات قرآن کے توجیہ میں سے نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ توجیہ میں یہ شرط ہے کہ کلام دو متضاد معانی کا محتمل ہو، دو ایسے معنی کا محتمل ہو جن کے درمیان تضاد ہو، اور متشابہات قرآن کے مختلف معنی تو ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ معنی متضاد ہی ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ متشابہات قرآن کے جو مختلف معنی ہیں ان معانی کے درمیان تضاد ہو، یہ کوئی ضروری ہے ہی نہیں، تو اس جہت سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهُ التَّوْجِیہُ، بدیع معنوی کی ایک صنعت توجیہ ہے، وَهُوَ إِرَادُ الْكَلَامِ مُحْتَمِلًا لِوَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اور توجیہ یہ ہے کہ کلام اس طور پر لایا جائے کہ وہ دو مختلف اور متضاد صورتوں کا، دو مختلف اور متضاد معانی کا محتمل ہو۔ کقول من قال لأعور، جیسے اس شخص کا قول جو کہے کانے سے، ترجمہ کریں گے جیسے کہنے والے کا کانے شخص سے یہ کہنا لیتا عینیہ سوا، کاش اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، یہ دعا بھی ہو سکتا ہے اور بد دعا بھی۔ السکاکی یعنی قال السکاکی، سکاکی کہتے ہیں ومنہ متشابہات القرآن باعتبار، متشابہات قرآن ایک اعتبار سے توجیہ میں سے ہیں اور ایک اعتبار سے توجیہ میں سے نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے توجیہ میں سے ہیں کہ متشابہات قرآن مختلف وجوہ کے محتمل ہوتے ہیں، اور اس جہت سے متشابہات قرآن توجیہ میں سے نہیں ہیں کہ گو متشابہات قرآن مختلف وجوہ کے محتمل ہوتے ہیں، لیکن ان مختلف وجوہ میں سے ایک وجہ قریب ہوتی ہے اور دوسری وجہ بعید ہوتی ہے، تو دونوں کا احتمال یکساں اور برابر نہ رہا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے متشابہات قرآن کے توجیہ میں سے نہ ہونے کی دلیل کے طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ متشابہات قرآن اگرچہ مختلف وجوہ کے محتمل ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ مختلف وجوہ متضاد ہی ہوں، ان کے درمیان تضاد ہی ہو، جبکہ توجیہ میں یہ شرط ہے کہ کلام جن دو مختلف وجہوں اور معانی کا محتمل ہو ان کے درمیان تضاد ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں، بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک ہے الہزل یراد بہ الجد، ایسا مذاق جس سے مقصود مذاق نہ ہو بلکہ مقصود سنجیدگی ہو، حقائق کا اظہار ہو، حقیقت بیانی ہو۔ الہزل یراد بہ الجد، ہزل کا معنی مذاق دل لگی اور جد کا معنی سنجیدگی حقیقت بیانی، تو لفظ ہی سے اس کی تعریف معلوم ہو گئی کہ الہزل یراد بہ الجد کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی کلام مذاق میں کہا جائے لیکن اس سے سنجیدگی اور حقیقت بیانی مقصود ہو۔ جیسے صاحب کتاب نے ایک شعر پیش کیا ہے، اذا ما تمیمی اتاک مفاخرا فقل عد انذا کیف اکلک للدبی، تمیمی شخص قبیلہ تمیم سے جس کا تعلق ہو، مفاخرن فاخرہ یفاخر اظہار تفاخر کرنا، فخر و مباحات کا اظہار کرنا، عد فعل امر ہے تعدیہ سے، عدہ یعدی تعدیہ تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، عد انذا اس سے آگے بڑھو یعنی اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑو یہ بتاؤ، یہ ہے
کیف اکلک للذب، ذب کا معنی گوہ، ایک جانور ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس زمانے کا یہ شعر ہے اس زمانے میں قبیلہ تمیم یہ گوہ کھاتا تھا۔ قبیلہ تمیم کے لوگ ایک گوہ جانور کھاتے تھے، اور گوہ جانور کا کھانا پسندیدہ نہیں ہوتا تھا معاشرے اور سماج میں۔ تو شاعر نے اپنے مخاطب سے کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی بنو تمیم میں سے کوئی شخص، کوئی تمیمی تمہارے سامنے آئے اور اپنے قبیلے کے کا فخر بیان کرے، تو تم اس سے بس اتنا کہہ دینا کہ یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ گوہ کیوں کھاتے ہو، تم لوگ گوہ کیوں کھاتے ہو۔ تو وہ جب فخر و مباحات کرے، فخر کا اظہار کرے، تو یہ پوچھ لینا اس سے۔ تو کیف اکلک للذب، تمہارا گوہ کھانا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا کلام ہے جو بطور مذاق اور بطور دل لگی کہا گیا، لیکن مقصود کیا ہے اسے خاموش کرنا ہے، حقیقت بیانی ہے۔ تو یہ ہوا الحزل یراد بہ الجد۔ کہتے ہیں ومنہ الحزل التی یراد بہ الجد، اور بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک وہ حزل، مذاق اور دل لگی ہے جس سے مقصود سنجیدگی اور حقیقت بیانی ہو۔ جیسے اذا ما تمیمی اتاک مفاخرا فقل، جب کوئی تمیمی تمہارے پاس اظہار فخر کے لیے آئے تو اس سے کہنا عد انذا، اسے چھوڑو، کیف اکلک للذب، تم لوگ گوہ کیسے کھاتے ہو۔ تو کلام بطور مذاق ہے لیکن مقصود حقیقت بیانی ہے۔ بدیع معنوی کی صنعتوں میں سے ایک تجاہل عارف ہے، تجاہل عارفانہ۔ اور علامہ سقاکی نے تجاہل عارفانہ کو ایک دوسرا نام دیا ہے۔ انہیں علامہ سقاکی کو یہ پسند نہیں کہ اس صنعت کو تجاہل عارفانہ کا نام دیا جائے، اس لیے انہوں نے اس صنعت کو ایک نام دیا، اور وہ نام ہے سوق المعلوم مساق غیرہ۔ انہوں نے اس صنعت کو یہ نام دیا سوق المعلوم مساق غیرہ۔ تجاہل عارف کا لفظ پر غور کر لیں آپ تو اس کی اصطلاحی تعریف معلوم ہو جائے گی۔ تجاہل کا معنی ہوتا ہے جاہل بننا، انجان بننا، اور عارف کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ تو تجاہل عارف کا معنی ہوگا جاننے والے کا انجان بننا۔ علامہ سقاکی کہتے ہیں کہ یہ صنعت قرآن کریم میں بارہا آئی ہے، اس لیے اس صنعت کو تجاہل عارفانہ کہنے میں ایک گنا بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز کا جانکار ہے، وہ نہ جاہل ہے اور نہ جاہل بنتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ صنعت جا بجا استعمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آج اللہ بھی تجاہل عارفانہ کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے انجان اور جاہل بنتا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے چونکہ اس صنعت کا استعمال قرآن کریم میں جا بجا ہے، اس لیے اس صنعت کو تجاہل عارفانہ کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ سقاکی اسے دوسرا نام دیتے ہیں سوق المعلوم مساق غیرہ۔ ساق یسوق کو چلانا، ہانکنا، لانا، لے جانا۔ مساق کا معنی لے جانا، لے جانے کی جگہ سوق المعلوم مساق غیرہ، غیرہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے اور المعلوم، تو اب معنی ہوگا سوق المعلوم مساق غیرہ کا معلوم چیز کو غیر معلوم چیز کی جگہ لے جانا، معلوم چیز کو غیر معلوم کی جگہ رکھنا۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن بات اس انداز میں کرتا ہے جیسے وہ نہیں جانتا ہو، تو معلوم چیز کو وہ نامعلوم چیز کی جگہ رکھ رہا ہے۔ تو اب تجاہل عارفانہ یا سوق المعلوم مساق غیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ معلوم چیز کو نامعلوم چیز کی جگہ پر رکھنا، معلوم چیز کو نامعلوم چیز کا قائم مقام بنانا،
اور معلوم چیز کے بارے میں اس طرح سے اظہار کرنا جیسے معلوم نہ ہو، اسے سوق المعلوم مساقہ غیرہ یا تجاہل عارف کہیں گے۔ اور معلوم چیز کو غیر معلوم چیز کی جگہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی نکتے کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر مخاطب کی توبیخ مقصود ہو، اسے سرزنش کرنا مقصود ہو، اس لیے معلوم کو غیر معلوم کی جگہ رکھا اور جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ جیسے ایک شعر ہے، صاحب کتاب نے شاعرہ خارجیہ کا ایک شعر پیش کیا ہے جس نے اپنے بھائی کے مرثیے میں یہ شعر کہا ہے: ایا شجر الخابور ما لک مورقا کانک لم تجزع علی ابن طریف۔ خابور ایک درخت ہوتا ہے جو دیار بکر کے نہر کے کنارے ہوتا ہے۔ خارجیہ کے بھائی کی موت ہوئی تو مرثیے کے طور پر، اظہار غم کے طور پر اس نے یہ کہا: ایا شجر الخابور، اے درخت خابور، ما لکا، اے ما ثبت لکا، تجھے کیا ہوا، کیا بات ہے، مورقن، یہ حال ہے، اس حال میں کہ تو پتے دار ہے۔ اے درخت خابور، تجھے کیا ہوا کہ تو پتے دار ہے، یعنی تو ہرا بھرا ہے، یعنی تو ہرا بھرا کیوں ہے؟ کأنک لم تجزع علی ابن طریف، جزع یجزع، اظہار افسوس کرنا، اظہار غم کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ تو نے ابن طریف پر اظہار غم نہیں کیا ہے۔ تو درخت خابور کو توبیخ کی جا رہی ہے کہ ابن طریف کا انتقال ہوا اور پھر بھی تو مرجھایا نہیں، ہرا بھرا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تجھے ابن طریف کی موت پر کچھ بھی غم اور افسوس نہیں ہے، تبھی تو ہرا بھرا ہے۔ تو درخت خابور کو مخاطب کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تجھے ابن طریف کی موت کا کچھ غم اور افسوس نہیں ہے، یہ جاہی بنتے جان بوجھ کر کے انجان بننا ہوا، کیونکہ وہ درخت ہے، اسے کیوں کسی چیز کے موت پر اظہار غم و افسوس ہوگا، وہ کیوں اظہار غم کرے گا؟ شاعرہ خود جانتی ہے کہ اسے اظہار غم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے مخاطب کر رہی ہے، کہے کے لیے، توبیخ کے لیے۔ توبیخ اسے نہیں کر رہی ہے درخت کو، توبیخ دوسروں کو کر رہی ہے اس کی آڑ لے کر کے کہ ابن طریف کی موت ہوئی ہے تو لوگوں کو اظہار غم کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو سب کچھ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، لوگ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں، کسی کو ابن طریف کی موت پر افسوس اور غم نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے توبیخ کے طور پر اس نے یہ شعر کہا۔ یا وہ نقطہ مدح یا ضم میں مبالغہ ہوتا ہے، مبالغے کے پیش نظر، تعریف میں یا مذمت میں مبالغے کے پیش نظر کیا ہے؟ جانکار آدمی انجان بنتا ہے۔ جیسے مدح میں مبالغے کی مثال یہ شعر ہے: المع برق سرا ام ضوء مصباح ام ابتسامها بالمنظر الزاحی۔ حرف استفہام ہے، لمع کا معنی روشنی، چمک، برق کا معنی بجلی، سرا بمعنی ظاہرہ، نظر آنا، ظاہر ہونا، ضوء روشنی، مصباح چراغ، ابتسام تبسم، مسکراہٹ، بالمنظر الزاحی، زاحی کا معنی ظاہر ہے، کھلا ہوا، منظر سے مراد ہے دانت، جو نظر آنے والے جو دانت ہوتے ہیں، المنظر الزاحی کا معنی ہوگا نظر آنے والے دانت، مسکرانے والے دانت۔ شاعر کہتا ہے المع برق سرا اے سرا فی اللیل، رات میں کسی بجلی کی چمک نظر آئی ہے یا کسی چراغ کی روشنی، یا ابتسامہ میں حاضمے کا مرجع ہے محبوبہ، یا مسکراتے ہوئے دانتوں سے محبوبہ کا تبسم فرمانا، نظر آنے والے دانتوں سے محبوبہ کا تبسم فرمانا۔ محبوبہ دلربا سامنے آئی تو اس
شاعر عاشق کو ایسا لگا جیسے اجالا ہو گیا ہے، تو اب وہ اس روشنی کی منظر کشی کیسے کر رہا ہے کہ یہ جو روشنی نظر آئی ہے یہ کسی بجلی کی چمک ہے یا کسی چراغ کی روشنی ہے یا میری محبوبہ کا تبسم ہے جس سے روشنی پھیل گئی ہے۔ تو یہ جو شاعر یا کر رہا ہے، یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، شاعر سب کچھ جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر کے کیا ہے، انجان بن رہا ہے محبوبہ کی مدح میں مبالغے کے پیش نظر۔ وہ جس روشنی اور اجالے کی بات کر رہا ہے وہ روشنی اور اجالا محبوب کا ہے، محبوبہ کا ہے، لیکن اسے وہ اس انداز میں کیا ہے پیش کر رہا ہے یا کر کے۔ تو مبالغے مدح میں مبالغے کے پیش نظر جانکار شخص انجان بن رہا ہے، معلوم چیز کو غیر معلوم کی جگہ رکھا جا رہا ہے، یا مذمت میں مبالغے کے پیش نظر جانکار شخص انجان بنے، جیسے اس میں بھی ایک شعر پیش کیا گیا ہے، ما ادری ولست اخالو ادری اقوم آلو حسن ام نساء، درا ادری جاننا، ما ادری میں نہیں جانتا، ولست اخالو ادری، اخال فصیح یہی ہے کہ یہ اخال و فعل مضارع صیغہ واحد متکلم ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ حمزہ مقصور ہے، لیکن فصیح یہی ہے کہ حمزہ کو مقصور پڑھا جائے۔ ایک لغت یہ بھی ہے کہ فتحے کے ساتھ اخالو بھی پڑھ سکتے ہیں، ولست اخالو، اور میں خیال نہیں کرتا اور مجھے نہیں لگتا ادری کہ میں جان سکوں گا، میں نہیں جانتا اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ میں جان پاؤں گا۔ اقوم آلو حسن ام نساء، یہ آلو حسن قوم ام نساء، کہ آل حسن لوگ ہیں یا عورتیں ہیں، تو قوم چونکہ نساء کے مقابل ہے اس لیے قوم یہ رجال کے معنی میں ہے، تو مطلب ہوا آلو حسن رجال ام نساء، کہ آل حسن مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ آل حسن کی مذمت میں یہ شعر ہے، میں نہیں جانتا اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ میں کبھی جان پاؤں گا کہ آل حسن یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ تو شاعر کو خوب معلوم ہے کہ آل حسن کیا ہیں، مرد ہیں، لیکن ان کی مذمت کے طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جان بوجھ کر کے کیا ہے انجان بن رہا ہے، جان کر کے کیا ہے انجان بن رہا ہے۔ مقصود کیا ہے، مذمت میں مبالغہ مقصود ہے۔ تو معلوم چیز کو نامعلوم چیز کی جگہ رکھ دیتے ہیں کسی نقطے کے پیش نظر، اور وہ نقطہ یا تو توبیخ ہوتا ہے یا مدح میں مبالغہ ہوتا ہے یا مذمت میں مبالغہ ہوتا ہے یا عشق و محبت میں سرگشتگی اور حیرانی کا اظہار، عشق و محبت میں حیرانی اور سرگشتگی کے اظہار کے پیش نظر معلوم چیز کو نامعلوم کی چیز کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ صاحب کتاب نے ایک شعر پیش کیا ہے، باللہ یا زبیات القائی قلنا لنا لیلایا من کننا ام لیلا من البشری، باللہ با حرف جر برائے قسم ہے، باللہ اللہ کی قسم، زبیات زبیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے ہرنی، القاء کا معنی ہموار جگہ، اے ہموار میدان کی ہرنیوں، قلنا لنا ہمیں بتاؤ، لیلایا من کننا میری لیلا تم میں سے ہے، ام لیلا من البشر یا میری لیلا انسانوں میں سے ہے، اے چٹیل میدان کی ہرنیوں یہ بتاؤ کہ میری محبوبہ تم میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ دیکھیں شاعر خوب جانتا ہے کہ لیلا انسانوں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جان کر کے بھی انجان بن رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اس کی محبت میں اس قدر حیران اور سرگشتہ ہو چکا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا کہ وہ انسانوں میں سے ہے یا ہرنیوں میں سے ہے۔ تو عشق و محبت میں حیرانگی اور سرگشتگی کے اظہار کے پیش نظر معلوم چیز کو نامعلوم کی چیز کی جگہ رکھ دیا گیا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں، وَمِنْهُ تَجَاهُلُ الْعَارِفِ، بدیع معنوی کی ایک صنعت تجاہل عارف ہے، وَهُوَ السَّوْقُ الْمَعْلُومِ مَسَاقَ غَيْرِهِ لِنُقْطَةٍ، اور تجاہل عارف یہ ہے کہ معلوم چیز کو کسی نقطے کے پیش نظر نامعلوم چیز کی جگہ رکھ دینا،
کما سماہ السکاکی، جیسا کہ علامہ سکاکی نے اس صنعت کو یہی نام دیا ہے۔ علامہ سکاکی نے اس صنعت کو سوق المعلوم مساق غیرہ لنکتۃ نام دیا ہے۔ اچھا، کسی نکتے کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے، وہ نکتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کالتوبیخ، جیسے توبیخ فی قول الخارجیت، خارجیہ کے اس شعر میں، ایا شجر الخابور مالک مورقا کانک لم تجزع علی ابن طریفی، اے درخت خابور کیا بات ہے کہ تم ہرے بھرے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں ابن طریف کی موت کا غم اور افسوس نہیں ہے۔ والمبالغہ فی المدح، مدح میں مبالغہ بھی نکتہ ہو سکتا ہے، جیسے علم او برقن سرا ام ضوء مصباحی ام ابتسامها بالمنظر الزاحی، کیا کسی بجلی کی چمک رات میں نظر آئی ہے، یا کسی چراغ کی روشنی، یا مسکراتے ہوئے دانتوں سے میری محبوبہ کا تبسم فرمانا۔ اور فی الذم میں یا مذمت میں مبالغہ نکتہ ہو، جیسے وما ادری ولست اخال ادری اقوم آل حسن ام نساء، میں نہیں جانتا اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ میں جان سکوں گا کہ آیا آل حسن مرد ہیں یا عورتیں۔ والتدلہ فی الحب، اور عشق و محبت میں حیرانی اور سرگشتگی کا اظہار بھی نکتہ ہو سکتا ہے، جیسے باللہ یا زبیات القاء قلنا لنا لیلا یا من کننا ام لیلا من البشر، اللہ کی قسم اے ہموار زمین کی ہرنیوں، ہمیں یہ بتاؤ کہ میری لیلا تم میں سے ہے یا لیلا انسانوں میں سے ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔